علیکم، میں امداد سمرو۔ ایک بار پھر بازار گرم ہے، خبریں گرم ہیں کہ ڈیل ہو رہی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ۔ ڈیل کے بدلے عمران خان صاحب کو کیا ملے گا، یا عمران خان صاحب کیا دینے کی پوزیشن میں ہوں گے، یہ سوالات ہیں۔ لیکن ایک حقیقت ہے کہ پاکستان میں جب بھی کبھی کوئی سیاسی لیڈر جیل گیا اور بیمار ہو گیا تو اس کے بعد راستے کھلنے لگ جاتے ہیں ڈیل کے۔ ماضی قریب میں 2019 میں نواز شریف صاحب جب عمران خان صاحب اور قمر جاوید باجوہ اور فیض حمید کے قیدی تھے تو اس وقت ان کی طبیعت خراب ہو گئی جیل کے اندر، اور اس کے بعد پھر ڈیل کے راستے کھلنا شروع ہو گئے۔ ایک جملہ جو قمر جاوید باجوہ صاحب نے کچھ انٹرویوز میں، جو آف کیمرہ لیکن آن ریکارڈ انٹرویوز تھے، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جب نواز شریف صاحب بیمار ہو کر سروس اسپتال داخل ہوئے کوٹ لکھپت سے، تو پھر عمران خان صاحب نے پریشان ہو کر گھبرا کر ان سے پوچھا تھا کہ کیا کرنا چاہیے، نواز شریف صاحب کو باہر بھیجنا چاہیے یا نہیں۔ تو باجوہ صاحب کے بقول کہ میں نے ان کو کہا تھا کہ اگر ایک اور بھٹو برداشت کر سکتے ہو تو پھر ٹھیک ہے، پڑے رہیں جیل میں، ورنہ بہتر یہی ہے کہ ان کو باہر بھیج دیں۔ یعنی ایک سیاسی لیڈر اگر حراست کے دوران قید میں ان کو کچھ ہو گیا ان کی زندگی کو، تو اس کا بوجھ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ ان دنوں پھر عمران خان صاحب کی علالت کی باتیں چل رہی ہیں، بیماری کی باتیں چل رہی ہیں کہ جو وہ بیمار ہیں، اور ان کا پورا جو اہل خانہ، ان کی پارٹی، ان کے وکلاء سارے پریشان۔ آج بھی لمبی دیر تک دھرنا سپریم کورٹ کے باہر دیا گیا، بلکہ خبریں کچھ یہ بھی آئیں کہ عمران خان صاحب کے وکلاء سلمان اکرم راجہ صاحب اور سردار لطیف کھوسہ جو تحریک انصاف کے رہنما بھی ہیں، ان کی چیف جسٹس سے ملاقات ہو گئی۔ یہ کچھ خبریں آ رہی تھیں، تصدیق ابھی تک نہیں ہوئی، لیکن تفصیلات آنا باقی تھیں۔ میں ابھی ویلاگ میں بیٹھ گیا ہوں، جب تک آپ میرا ویلاگ سنیں گے تو شاید تفصیلات سامنے آ جائیں۔ لیکن بہرحال وہاں پر بھی وہ یہی لے کر گئے کہ عمران خان صاحب کی زندگی کو خطرہ ہے، ہمیں ایک ملاقات عمران خان صاحب سے، ڈاکٹرز کی، وکلاء کی، اہل خانہ کی، ان میں سے کسی بھی ایک فریق کی ملاقات کروائی جائے۔ زیادہ بہتر ہے کہ ڈاکٹرز، ان کے جو ذاتی معالج ہیں، ان کی ملاقات کروائی جائے۔ تو ظاہر معاملہ ذرا ایک طرح سے کافی سنگین ہے، اور تحریک انصاف یا عمران خان کے اہل خانہ اس معاملے پر پریشان بھی ہیں، اور وہ لوگ جن کی حراست میں ہیں عمران خان صاحب، وہ ابھی تک پریشان نہیں دکھائی دے رہے۔ وہ تب پریشان ہوں گے جب عمران خان صاحب کی صحت بہت زیادہ گر جائے گی۔ یعنی ابھی اگر وہ بالکل کام کول نارمل ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب کے متعلق جو خبریں باہر آئی ہیں کہ ان کو آنکھ میں انفیکشن ہوا، اور اس کی وجہ سے ان کی جو رائٹ آنکھ ہے اس میں خون کا رساؤ ہونا شروع ہو گیا، اور انجیکشن کی ضرورت پڑی تو جا کر پھر انجیکشن لگوایا گیا۔ ایک پروسیس ہے جو کہ چلتا رہے گا، یعنی آنکھ تک معاملہ ہے۔ لیکن آنکھ بھی ظاہر ہے کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، انسان اگر بینائی چلی جائے تو کیا بچتا ہے پیچھے۔ بہرحال تو یہ چیزیں سامنے آئیں، اور اس سے زیادہ عمران خان صاحب کی صحت کے متعلق کوئی خطرے کی بات، یعنی زندگی کے متعلق کوئی خطرے کی بات سامنے نہیں آئی۔ لیکن ساتھ ساتھ خبریں گرم ہو گئیں کہ ڈیل ہو رہی ہے۔ اب وہ ڈیل، اگر اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کو کوئی ڈیل آفر کر رہی ہے تو اس کے بدلے میں عمران خان صاحب سے کیا اسٹیبلشمنٹ چاہے گی، ایک سوال یہ ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا تحریک انصاف یا اپوزیشن اسٹیبلشمنٹ پر کوئی ایسا دباؤ ڈالنے میں کامیاب ہوئی ہے جس میں وہ مجبور ہوں کہ یار جان چھڑائیں، کوئی ڈیل دیں اور باہر نکالیں ان کو۔ دوسرا سوال، اس کا جواب بھی دیکھیں گے۔ اور تیسرا سوال جو ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر کوئی بہت تگڑا کردار، یا اسٹیبلشمنٹ اپنا انٹرنیشنل جو فورمز پر، بین الاقوامی محاذ پر کوئی بڑا پریشر بلڈ کر پائی ہو تحریک انصاف عمران خان کی رہائی کے لیے۔ ان سوالوں کے جواب دیکھتے ہیں، اور پھر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا واقعی عمران خان صاحب کے لیے ڈیل کا سوچا جا رہا ہے یا نہیں۔ آج ہم بیٹھے ہوئے تھے تو عمران شفقت صاحب نے کہا کہ یوں لگ رہا ہے کہ جیسے جب یہ بیماری کی خبریں آئیں، حکومت بھی تصدیق کرے کہ ہاں عمران خان صاحب کو مسئلہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ ماضی تو یہی کہتا ہے کہ جی اس کے بعد کچھ نہ کچھ شروع ہو جاتا ہے کہ معاملات کو کسی نہج پر پہنچایا جائے، کوئی ڈیل شیل کی جائے۔
سوال پھر وہی ہے کہ عمران خان صاحب کیا دے سکتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو، اور اب تک عمران خان صاحب ڈیل کی جو کوششیں کرتے رہے وہ ناکام کیوں ہوئی ہیں؟ پہلے تو یہ کہ جو محمد مالک صاحب بہت سینئر صحافی ہیں، انہوں نے ایک خبر دی ہے، خبر ان کی ہے، ہم تو خبر کا جائزہ لیں گے، ہم ایک خبر کو غلط نہیں کہہ سکتے۔ انہوں نے خبر دی ہے کہ جی ایک بڑی میٹنگ ہوئی اور اس میں ایک ڈیل عمران خان صاحب کے لیے بنائی گئی کہ ڈیل عمران خان صاحب کو آفر کی جائے۔ اس ڈیل میں کیا ہے کہ تحریک انصاف جو ہے پارلیمنٹ کو چلنے دے، سسٹم کا حصہ رہے، جہاں جہاں سے ریزائن کر کے گئے وہاں واپس آ جائیں، یعنی اسٹینڈنگ کمیٹیز وغیرہ میں، اور سسٹم کو چلتے رہنا دے۔ اور عمران اس کے بعد 1.5-2 سال کے اندر عمران خان صاحب کے مقدمات کو بھی دیکھا جائے گا، اور انتخابات 2028 میں یعنی 1 سال پہلے قبل از وقت انتخابات کروائے جائیں گے، یعنی 2029 تک نہیں۔ یاد رہے کہ عاصم منیر صاحب جو ہیں 2030 تک ہیں آرمی چیف اور چیف آف ڈیفنس فورسز کے عہدے پر، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو یہ آفر کی ڈیل بنائی گئی ہے عمران خان صاحب کو آفر کرنے کے لیے کہ جناب یہ چیزیں آپ اگر مان جائیں تو پھر ہم ڈیل کر لیتے ہیں۔ اب سوال کہ عمران خان صاحب کیا دے سکتے ہیں؟ اچھا، اب عمران خان صاحب کے لیے کوئی ڈیل کی بات، ڈیل کی کوشش کوئی پہلی بار نہیں ہوئی۔ تحریک انصاف بذات خود اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بڑی کوششیں کرتی رہی، رابطے کرتی رہی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب پی ڈی ایم کی حکومت تھی، ابھی وہ کیا نام ہے ان کا، وہ اپنا ڈاکٹر عارف علوی صاحب صدر مملکت تھے، تو اس وقت قمر جاوید باجوہ ابھی آرمی چیف تھے، تو وہ ملاقاتیں کرواتے رہے، 2-3 ملاقاتیں انہوں نے خفیہ ملاقاتیں آرمی چیف کی اور عمران خان کی کروائیں۔ ان ملاقاتوں کا مقصد کیا تھا کہ کسی طرح عمران خان کے ساتھ ڈیل ہو جائے۔ قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں وہ ایکسٹینشن بھی چاہتے تھے، لیکن اس وقت وہ عمران خان صاحب کو کوئی ڈیل آفر کرنے کی پوزیشن میں ہی نہیں تھے۔ عمران خان صاحب تو ان کو مسلسل کہہ رہے تھے، بلکہ ان کی ڈیل تسلیم کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ جی میں آپ کو تایات آرمی چیف بنا دوں گا، آپ جو ہے اس حکومت کو گھر بھیج دیں، لیکن باجوہ صاحب نے انکار کر دیا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ جو فوج کا ادارہ ہے، اس ادارے کا یہ فیصلہ تھا جس کا اظہار پریس کانفرنس میں کیا گیا تھا ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے، کہ 2021 میں ہم نے فیصلہ کر لیا تھا کہ عمران خان بوجھ بن چکے ہیں، ان سے جان چھڑوانی ہے اور ہم نے سیاست سے دور رہنا ہے۔ یہی بات قمر جاوید باجوہ صاحب نے ریٹائرمنٹ سے چند دن پہلے کسی تقریب میں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ جب ہم نے جو بھی غلطیاں کی 70 سال میں، ہم نے اس کا جائزہ لیا اور ہم اب اس کو ازالہ کرنا چاہتے ہیں، اور فوج کا فیصلہ ہے کہ ہم سیاست سے دور رہیں گے۔ تو اس وقت بھی عمران خان صاحب کوشش کرتے رہے۔ اس کے بعد جب عاصم منیر صاحب بنے آرمی چیف، پہلے تو روکنے کی کوشش کی، لیکن جب وہ بن گئے آرمی چیف تو عمران خان صاحب نے ان کو بار بار ڈیل آفر کی۔ میں مذاکرات کرنا چاہتا ہوں، میں بیٹھنا چاہتا ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں کسی کو کچھ نہیں کہوں گا، کسی سے انتقام نہیں لوں گا، سارا کچھ وہ کہتے رہے، لیکن بات نہیں بنی۔ میں اپنی ذاتی انفارمیشن کی بنیاد پر آپ کو بتا رہا ہوں کہ جی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے اسٹیبلشمنٹ کو کئی بار کہا کہ جی عمران خان صاحب کے ساتھ، پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، ذرا سیاسی استحکام ملک میں آئے گا، تھوڑے معاملات بہتر ہوں گے۔ معیشت تو بائی پروڈکٹ ہے اپنا سیاسی استحکام کی، تو انہوں نے کہا جا کر بیٹھ جائیں، ہمیں کوئی انکار نہیں ہے۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ جب ان کے ساتھ بیٹھتے، یا جو لوگ بار بار کہتے تھے کہ جی کسی طرح مذاکرات کی طرف جایا جائے، تو جب ان کے ساتھ سیاستدان جا کر بیٹھتے تو وہ ان کو پوچھا جاتا کہ آپ عمران خان کی گارنٹی لیں گے، تو وہ کہتے تھے کہ نہیں، ہم تو نہیں لے سکتے گارنٹی۔ ابھی ایک ضامن اس پورے 4 سال میں عمران خان صاحب کے لیے ملے ہیں، ان کا نام ہے محمود اچکزئی۔ اب ان کو بھی نہیں پتا کہ ان کا کیا حشر ہونا ہے، اگر وہ ضمانت دیتے ہیں، اگر کوئی ڈیل ہوتی ہے، اگر کوئی معاملات آگے بڑھتے ہیں، تو ان کو بھی نہیں پتا۔ تو اب میں آتا ہوں کہ عمران خان صاحب، فرض کر لیں کہ یہ ڈیل عمران خان صاحب کو آفر کی گئی ہے، تو عمران خان صاحب کیا دیں گے؟ بے شک سیاسی غیر یقینی کی کیفیت ہے ملک میں، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ سسٹم اسٹک ہوا ہے۔ استحکام جو ہونا چاہیے آئیڈیل استحکام نہیں ہے، جس طرح کا پاکستان میں سیاسی استحکام رہا ہے قیام پاکستان سے لے کے اب تک، وہ ہے۔ یہ جو
حکومت ہے مسلم لیگ نون کی، ان کے کچھ نادانستہ فیصلے وہ ذرا عمران خان صاحب کو تھوڑا سا اسٹرینتھن کرتے آ رہے ہیں. اگر وہ سوچ سمجھ کر کوئی پولیٹیکل فیصلے کریں تو شاید عمران خان صاحب جو اس وقت جس پوزیشن میں ہے اس پوزیشن میں بھی نہ ہو. یہ جو حالیہ دنوں میں آنکھ کا معاملہ ہوا، اگر اسی معاملے کو ٹریٹمنٹ کروانے کے بعد پریس ریلیز جاری کر دی جاتی تو ایشو ہی نہ بنتا. وہ ایشو بنواتے رہتے ہیں، خود بنواتے رہتے ہیں. شاید ان کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ سیاسی معاملات کو ڈیل کر پائیں. تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد دیکھتے ہیں جی اسٹیبلشمنٹ کی طرف. پھر فائنلی جب یہ ناکام ہو جاتے ہیں تو ڈی جی آئی ایس پی آر کو آ کر پریس کانفرنس کرنی پڑتی ہے. تو جب ڈی جی آئی ایس پی آر پریس کانفرنس کرتے ہیں، عمران خان صاحب کے متعلق سوالات ہوتے ہیں، تو عمران خان صاحب یوں لگتا ہے کہ بہت بڑے طاقتور ہیں. تو یہ حکومت کا اپنا جو انداز ہے وہ عمران خان صاحب کو ذرا تگڑا کیے ہوئے. اگر حکومت پولیٹیکلی چیزوں کو ڈیل کرے، اب جس طرح بسنت ہے، اب لاہور میں بسنت آنے والی ہے 6، 7، 8 کو. اب بسنت پر پابندی لگا دی کہ جی کسی کی تصویر نہیں، کوئی 2 رنگ اکٹھے نہیں ہوں گے، یعنی ہرا اور سرخ وہ پی ٹی آئی کا جھنڈا بن جاتا ہے. کچھ نہیں لکھا جائے گا، 800 قیدی نمبر 804 لکھا جا سکتا ہے. تو خوفزدہ ہو کر اس سے پابندی لگا دی کہ ایسی کوئی چیز جو ہے نا وہ نہیں ہوگی بسنت میں. اگین کہ یار عمران خان صاحب سے اتنا خوفزدہ ہیں. تو عمران خان صاحب کو ان کے کچھ عجیب و غریب قسم کے فیصلوں نے ذرا تگڑا بنایا ہوا ہے. تو میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ عمران خان صاحب ابھی تک سسٹم کے لیے کوئی بہت بڑا خطرہ ہے نہیں. تحریک کو چلانا چاہ رہے تھے، جب وہ وزیر اعظم تھے تب سے تحریک انہوں نے شروع کی. فروری 2022 سے کوئی تحریک نہیں اٹھا پائے. لانگ مارچز کیے 3، 4، کچھ نہیں نتیجہ نکلا. عمران خان صاحب جیل میں چلے گئے، 9 مئی گلے پڑ گیا. اس کے بعد مطلب کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس سے کہا جائے کہ اسٹیبلشمنٹ یا حکومت عمران خان صاحب کے دباؤ میں ہے. جب وہ دباؤ میں نہیں ہے تو عمران خان صاحب سے وہ لیں گے کیا؟ عمران خان کو اگر فرض کر لیں کہ 2028 یا اس کے بعد رہا بھی کر دیا جاتا ہے یا کوئی ڈیل بن بھی رہی ہے تو اس میں عمران خان صاحب نے کیا دینا ہے؟ کیونکہ یہ سب کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جیل سے نکلتے ہی جو وعدہ کریں گے وہ توڑ دیں گے. ان کو لگتا ہے کہ جی میں عوام میں جاؤں گا، انقلاب آ جائے گا تو میں پھر اس ڈیل پر قائم کیوں رہوں. تو عمران خان صاحب کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے. اب آ جا کے 8 فروری ہے، 8 فروری کی ہڑتال. اب یہ ہڑتال اگر کامیاب ہو جاتی ہے، ملک مکمل جیم پیک ہو جاتا ہے، سڑک پہ پہیا نہیں چلتا، کوئی سائیکل، کوئی موٹر سائیکل، کوئی کار، کوئی بس، کوئی اپنا ٹرالر، کوئی ٹرک نہیں چلے. یہاں تک کہ جو ہم بچے بچپن میں ٹائر نکال کر کھیلا کرتے تھے وہ بھی نہ چلے، یعنی گلیاں سنجیاں. تو پھر ہو سکتا ہے کہ حکومت سوچے. لیکن کل رات جو کچھ ہوا یا آج جو کچھ سپریم کورٹ کے باہر ہوا ہے وہ بھی یہ بتا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر دم خم نہیں رہا. تو جب دم خم نہیں رہا، جب وہ مکمل طور پر ان کو کنٹرول کر چکے ہوئے، جب عمران خان صاحب کا گارنٹی دینے والا کوئی نہیں ہے، تو پھر کیوں ڈیل آفر کی جائے گی؟ سوال اصل یہ ہے. لیکن بیماری، علاج، اس حوالے سے شاید کوئی چیز ہو، لیکن پولیٹیکلی ڈیل مجھے نہیں لگتا کہ کوئی عمران خان صاحب یا تحریک انصاف کے اندر اتنا دم خم ہو کہ وہ ڈیل کی طرف جائے. ایک چیز مجھے جو لگتی ہے، جو بظاہر علیمہ خان صاحبہ، ایک بات بڑی، وہ میں بڑے عرصے سے کہہ رہا تھا، علیمہ خان صاحبہ نے کچھ وقت سے یہ کہنا شروع کی ہے. میں اکثر اپنے یاروں دوستوں سے، خاص طور پر جو تحریک انصاف کے قریبی لوگ ہیں، صحافی، ان کو میں کہتا تھا جب بھی ہوتا تھا کہ جی عمران خان صاحب 10 دن بعد رہا ہو جائیں گے، 15 دن بعد رہا ہو جائیں گے، فلاں تاریخ کو رہا ہو جائیں گے، لکھلے رہا ہو جائیں گے. وہ تب باتیں کرتے تھے جب وہ کوئی تحریک کی کال دی جاتی تھی. تو میں ان کو کہتا تھا کہ آپ لوگ عمران خان کے دشمن ہو. جب لوگ عمران خان صاحب جب تحریکی کال دیتے ہیں اپنی رہائی کے لیے یا جو بھی ان کا مقصد ہے، لوگ تھوڑے سے موٹیویٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو آپ تو کہتے ہیں کہ جی یہ سسٹم تو عمران خان کو جیل میں رکھ ہی نہیں پا رہا، عمران خان تو اپنی مرضی سے جیل میں ہے. یہ بھی کہا جاتا تھا نا کہ عمران خان جس دن کہیں گے باہر آ جائیں گے، جس دن چاہیں گے. تو میں ان کو کہتا تھا کہ آپ وہ جو ایک مومنٹم
بن رہا ہوتا ہے وہ آپ ڈیفیوز کر دیتے, توڑ دیتے, یہ کہ وہ تو اپنی مرضی سے پڑا ہوا ہے, وہ تو وہاں پر پارٹی منا رہا ہے, وہ تو بڑا خوش ہے وہاں پر, جس دن چاہے گا جیل کا دروازہ کھولے گا, باہر آ جائے گا. تو آپ نے ساری پولیٹیکل ورکر کہے گا کہ یار میں کیوں جا کر سڑک پہ ڈنڈے کھاؤں, مقدمے بھگتوں, جب وہ ویسے ہی رہا ہو رہے ہیں عمران خان صاحب. تو میں یہ سب میرے ولاگس بھی پڑھے ہوئے کہ یار یہ لوگ عمران خان کے دشمن ہیں. یہ بات کچھ دنوں سے علیمہ خان صاحبہ کہنا شروع ہو گئی ہے کہ یار جب بھی کوئی تحریک کی کال آتی ہے تو خبر باہر آ جاتی ہے کہ ڈیل ہو رہی ہے یا عمران خان رہا ہو رہے ہیں. تو یہ ڈیفیوز کرنے کے لیے میں محمد مالک صاحب پر الزام نہیں لگا رہا, وہ جرنلسٹ ہیں, وہ تو ان کے پاس انفارمیشن ہوگی. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ جب جب تحریک کامیاب نہیں ہوئی ابھی تک, لیکن جب جب کوئی تحریک کی طرف پی ٹی آئی جا رہی ہوتی ہے تو ایسی خبریں آنا شروع ہوتی ہیں. تو 8 فروری تو بہت قریب ہے, اب دیکھتے ہیں کیا ڈیل آفر ہوتی بھی ہے کہ نہیں ہوتی, یا عمران خان صاحب کے لیے دور دور تک کسی قسم کا کوئی ریلیف ممکن نہیں, اس کا امکان نہیں. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اب تک کے لیے اتنے, اللہ حافظ. 999 کمیونیکیشن، ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے. خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں. واٹس ایپ +92 309 1226 999.